اللہ تعالیٰ بالقرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیب الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عاشقان رسول و عاشقان غوث العظم، قابل مبارکباد ہے اس محلے کی بستی کے نوجوان اور ان کے والدین کو تو زیادہ فخر کرنا چاہیے کہ جو بیج ہم نے ڈالا تھا درخت بن گیا ہے۔ جو بچے اپنے باپ دادا کی ڈگر پہ چلتے ہیں، یہ ان کی اچھی تربیت کی غمازی کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ تربیت اچھے ماحول میں ہوئی ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو لوگوں کو سیاسی جلسوں سے فرصت نہیں ہے، لیڈروں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ایم ایل اے صاحب ہے، یہ ہمارے ایم پی صاحب ہے، اسی میں وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ نہ یہ ایم ایل اے پہ خوش ہوتے ہیں نہ ایم پی پہ۔ یہ میرا غریب نواز ہے، یہ میرا غوث اللہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ڈبا کہاں رکھے؟ تھوڑا سا پلٹا اس کو۔ میں سناؤں کہ تھکا ہوا ہوں۔ آج کل کچھ لوگ عادت بنا لیتے ہیں کہ پہلے اپنا شیڈول بتاتے ہیں، میں یہاں تھا وہاں تھا، پھر وہاں سے چلا یہاں پہنچا، بہت تھک کے آیا ہوں۔ آیا گئی گرے تو آیا کیوں؟ گھر پہ آرام کرنا تھا۔ لیکن ایک فیکٹ ہے کہ میں نہ چاہوں بھی تو بولوں کہ بھئی واقعی بہت طویل سفر سے میں یہاں پہنچا ہوں، صرف چونکہ وعدہ کیا تھا کہ سنگاریڈی میں مجھے ذکر غوث اعظم کرنا ہے، پھر یہیں سے اسٹیج سے اتر کے سیدھا ناندیڑ چلے جانا ہے مہاراشٹر۔ کہ خیر یہ شیڈول ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ذکر سے کچھ قوتیں ملتی ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ عمر کے میں 69 ایئرس میں ہوں اور میڈیسن فری لائف ہے میری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری زندگی میں کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے، کوئی انجیکشن نہیں ہے، اور اللہ کا احسان ہے کوئی مرض بھی نہیں ہے، خالی اوور ویٹ اوور پیٹ ہوں بس۔ یہ دوا کوئی مرض ہی نہیں ہے، میں دوا نام کی چیز کبھی زندگی میں کھایا ہی نہیں۔ یہ اس لیے سناتا ہوں کہ یہ تحدیث نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فاما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ جب آپ صحت مند تھے نہیں بولے، تھوڑی دوا آتی شروع کر دی، طبیعت خراب ہے یہ دوا کھا رہا ہوں، اچھے وقت کیوں نہیں بولے؟ جب اللہ تم کو صحت سے رکھا تو اس وقت کیوں نہیں بولے کہ میں صحت سے ہوں؟ اللہ کی شکایت بندے سے کر رہا۔ بہرحال بہت سارے شکر کے معاملات ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عطا ہوتی ہے، وہ بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ولایت کا بھی معاملہ ہے، اولیاء اللہ کا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو محنت کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں،
اللہ کی رضا پہ چلتے ہیں، اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، پروردگار عالم ان کی محنت کا صلہ دیتا ہے، ان کو ولی بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہے ولی کسبی، یہ عبادتیں کر کے محنت کر کے ولی ہو گئے۔ اور ایک وہ ہے جو ولی تشریعی، وہ زیادہ تر آپ کے طبقے میں ہوتے ہیں، عوام میں، ان ولی ہوتے ہیں، ان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ولی ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام ایسا کر دیتے ہیں جو تم جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں۔ کسی مستحق کی مدد کرتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، تم کسی سے بولے بھی نہیں، کوئی مانگا اللہ کے نام پہ میری مدد کیجئے، میں پریشان حال ہوں، میری بہت مجبوری ہے، بچہ دوا کرنے میں ہے، کچھ بھی بہانہ کرا۔ جب انہیں آپ سے بول رہا تھا تو وہاں کوئی سننے والا بھی نہیں تھا، اور آپ نے نکال کے اس کے درد بڑی کہانی سن کے کچھ دے دیا۔ قبولیت کا وقت تھا، اللہ نے تمہارے اس عمل کو قبول کر لیا۔ کسی کی دستگیری، کسی کی مدد تم نے کی، اللہ نے قبول کیا۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ قبول کرا تو دے گا کیا؟ اللہ جب کسی تمہارے عمل سے خوش ہوگا تو وہ دے گا کیا؟ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ اپنا محبوب ولی بنا لیتا ہے، اور اسے خود پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں ولی ہوں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو قاعدہ بتایا عبادتوں کا کہ گھر میں تم نماز پڑھو تو ہو جائیں گی، لیکن مسجد میں اگر نماز پڑھو تو قبولیت کی گارنٹی ہو جائے گی۔ کہ مسجد میں اللہ تو نہیں ہے نا بھائی، ماں تو رہتا نہیں ہے، تو مسجد کی نماز کی فضیلت اس لیے ہے باجماعت کی کہ اکیلے پڑھے تو قبولیت اور عدم قبولیت دونوں برابر ہے، پاسبل امپاسبل، لیکن جماعت سے نماز پڑھنے میں کچھ شیورٹی اضافہ ہو جاتی ہے کہ قبول ہو جائے گی نماز، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہاں 40 مسلمان ہوتے ہیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ جہاں 40 مسلمان ہوتے ہیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ اب مسجد میں 100 مصلی ہیں، اس میں ایک ولی تشریعی بھی ہے جس کو اللہ ولی بنا لیا، اس کے کسی عمل سے خوش ہو کر، کوئی کام سے اللہ اس کے راضی ہو گیا، اسے ولی بنا دیا، اور اسے معلوم ہی نہیں میں ولی ہوں۔ اب انہیں بھی نماز میں ہے، نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں انہیں ولی ہے، مگر فرشتے جب نماز لے کے چلتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب فرشتے نمازیوں کی نماز لے کے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو فرشتے کس کے لے جائیں گے؟ میری نماز، آپ کی نماز، یہ وسوسے والی۔ فرشتے بھی سلیکٹ کریں گے نمازی ہے کون اس میں نمازی کون ہے؟ تو یہ اللہ کا دوست جسے پتہ نہیں چلا کہ انہیں میں ولی ہوں، یہ نمازی ہے۔ تو فرشتے کیا کریں گے؟ پورے نمازوں میں سے ایک کی نماز لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گئے۔ مشکات شریف کی حدیث سے اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں کیا میرا ایک ہی بندہ نماز پڑھ رہا تھا؟ میرا ایک ہی بندہ نماز پڑھ رہا تھا؟ تو فرشتے بولیں گے مولا نمازی تو یہ نہیں تھا، باقی کے سب کھڑے ہوئے تھے، باقی سب کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت پروردگار فرمائے گا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس صف میں میرا ایک محبوب بھی تھا، اس صف میں میرا ایک دوست بھی تھا۔ میں جانتا ہوں فرشتوں کے یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نماز قاعدے سے نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے، لیکن کندھے سے کندھا تو میرے محبوب کو لگا ہوا تھا، میرے محبوب کے کندھے کو کندھا لگا کے کھڑا تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی نماز تو قبول کر لوں محبوب کی، اور جو نسبت لگی ہوئی ہے کندھے کی اس کو میں چھوڑ دوں؟ فرشتوں میں جانتا ہوں کہ یہ بے سر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نمازوں میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہے، آؤ میرے محبوب کے وسیلے سے سب کی نماز قبول کر لیتا ہوں۔ تو یہ نماز با جماعت کا یہ فائدہ ہے، کوئی قبولیت کی شیورٹی بڑھ جاتی ہے، گارنٹی ہو جاتی ہے۔ نماز تو مسجد میں بھی ہوتی ہے، تو یہ ہر جگہ نسبتوں کا اثر ہے، ہر جگہ نسبت ہے، اور نسبت کی اہل سنت و جماعت کے پاس، ہمارے پاس، ہم اہل طریقت کے پاس نسبت کی بڑی اہمیت ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو اس نسبت کے معاملے کو سمجھتے نہیں،
کیا ہوتا نسبت سے؟ بہت کچھ ہو جاتا، نسبت سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور نسبت سے شے بھی ممتاز ہو جاتی ہے۔ جب نسبت ہو جاتی ہے بس اللہ کے محبوبوں سے نسبت ہو جانا تو وہ شے ممتاز ہو جاتی ہے، یا اللہ کی ذات سے منسوب ہو جانا۔ مسجد میں مسجد بنائے آپ، اینٹ لے کر آئے، سیمنٹ لائے، گارا لائے، پوری مسجد تعمیر ہوئی، مینارے بنے، محراب بنا، ممبر بنا، وہی اینٹوں سے بنا۔ لیکن جو اینٹ ایک ہی بھٹے سے آئی، ایک ہی مٹی سے، ایک ہی کارخانے سے وہ اینٹ بچی، تو پھر وہی اینٹ سے لیٹرین بھی بنا، بیت الخلا بھی بنا۔ زمین ایک ہی ہے، فیکٹری ایک ہی ہے، بھٹی ایک ہی ہے، لانے والے بھی ایک ہی ہے، مگر ایک اینٹ سے ممبر بنا مسجد کا، اور تھوڑی اینٹوں سے لیٹرین بنا۔ اب کیا لیٹرین والی اینٹ پکار کے یہ بولے کہ ہم تم دونوں برابر ہیں، ہم تم دونوں برابر ہیں؟ یہ جو اینٹ محراب و ممبر میں لگی، یا حالت نجاست میں جانا حرام ہے، ناپاکی کی حالت میں اس اینٹ پہ قدم رکھنا حرام ہے۔ لیکن جو اینٹ باتھ روم میں لگی ہے وہ تو وہاں پر نجاست کی جا رہی ہے۔ اب یہ اینٹ پکار کے بولے کہ ہم دونوں برابر ہیں، تو پھر بولیں گے بھی کہاں سے برابر ہے؟ تیرا تعلق لیٹرین سے ہے اور میرا تعلق اللہ کے گھر سے ہے۔ نسبت سے آدمی چیز ممتاز ہو جاتی ہے، اور کامن سینس کی بات ہے۔ محلے میں دادا ہیں، لینڈ گریور ہیں، زمینوں کی پلانٹنگ کرے، آگے وہ لوگ کر رہے نا پلانٹنگ، نہ دادا گیری کرے، محلے کی پلانٹنگ کرے، پوری پلانٹنگ بیچ رہے تھے، اور صاحب کا عالم یہ ہے کہ شام میں اسی پلانٹنگ میں بیٹھ کے پیتے تھے، ڈال لے کے بیٹھے رہتے تھے۔ محلے کے چند نوجوان دیکھے کہ مسلمان کافی پلاٹ خرید لیے، چلو بھائی چل کے تھوڑا مسجد کے ہاتھ سے بھی جگہ لے لیں گے۔ جا کے بولے استاد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاد کافی مسلمان ہیں یہاں پر گھر لے لیا، وہیں پہ جا، وہیں پہ جا۔ سب تو ہو گیا، تقریباً 200 پلاٹ تو بک گئے آپ کے یہاں، تھوڑی مسجد کے ہاتھ سے بھی جگہ دے دینا تھا۔ بہت اچھا، ہاتھ میں بوتل ہے، مسجد کے ہاتھ سے چلو ان کے لیے ایک مسجد ایک جگہ بتا کے بولے یہ دیکھو بھائی، یہ 40x40 کا پلاٹ ہے، یہ مسجد کے لیے لے لو۔ کون بولے؟ ٹائیگر، ہاتھ میں بوتل ہے، زمین دے دیے، 40x40 کا پلاٹ دے دیے، اور خوش ہو گئے، شکریہ شکریہ، کچھ بھی نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ اب ایک زمین کے خطے کو پہلوان بولے یہ مسجد کے لیے دے دیا میں، گناہگار بندہ بولا، انسانوں میں بھی گناہگار بندہ زمین کے ایک پلاٹ کو بولا یہ اللہ کا گھر۔ اب اگر کوئی وہاں پر پیشاب پخانے کو گئے تو روک کے بولیں گے بھائی ادھر بازو سے جاؤ، ابھی روزانہ جاتا ہوں، جاتے ہوں گے، کل ڈکلیئر ہو گئی مسجد ہے، یہ کل رات ڈکلیئر ہو گئی یہ مسجد ہے، اور وہ بنی کیا؟ بنی نہیں، بنی نہیں، اعلان ہو گیا کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، اب یہاں پر پیشاب پخانہ نہیں کر سکتے آپ، اس جگہ کا احترام کریں۔ ذرا سوچو، انسانوں نے بھی کوئی متقی پرہیزگار نہیں بولا، زمین کے ایک حصے کو کوئی متقی پرہیزگار نمازی نہیں بولا، ایک گناہگار زمین کے ٹکڑے کو اللہ کا گھر بولا، تو زمین کا دوسرا ٹکڑا اس ٹکڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 200 پلاٹ اس زمین کے ٹکڑے کی برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ڈکلیئر ہو چکی مسجد ہے۔ ارے گناہگار نے جب زمین کے ٹکڑے کو اللہ کا گھر بولا تو دوسری زمین مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جس بندے کو اللہ نے اپنا ولی بولا، اللہ جس کو اپنا ولی بولا تو وہ تیری طرح کیسے ہو جائے گا؟ تو نسبتوں سے شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ ایک ہی چمڑے سے جوتا بھی بنا، اور آدھے
चमड़े से कुरान पाक की जिल्द भी बनी, वो पैरों में पहनी जा रही है और इसको बगैर वजू के हाथ लगाना हराम है। भाई चमड़ा चमड़ा ही तो, अगर ये चमड़ा बोले कि भाई इसको हाथ लगाना बोले वजू से होना, ला यमस्सु इल्लल मुतहहरुन, जब तक कि तुम पाक नहीं होंगे इसको हाथ नहीं लगा सकते। वो आधा चमड़ा तो वहां पहना जा रहा है, आधा चमड़ा जो है इसको सर पे उठाया जा रहा है, चूमा जा रहा है। बात चमड़े को नहीं चुम रहे हैं, अल्लाह के कलाम से इस चमड़े को निस्बत हो गई है। अल्लाह के कलाम को इस चमड़े से निस्बत हो गई है, तो निस्बत जब हो जाती है तो हुक्म अलग हो जाता है। निस्बतों से अहकाम अलग हो जाते हैं। दुनिया का कीमती कपड़ा भी हो जाए तो काबतुल्लाह शरीफ के खिलाफ के तागे की बराबरी नहीं कर सकता। लाखों रुपए का मीटर का कपड़ा एक तरफ और काबतुल्लाह के खिलाफ का तागा एक तरफ, तागा तागा बराबर नहीं होता। वो तागे को अल्लाह के घर से निस्बत है। तो निस्बतों से हर चीज मुमताज हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इंसान हैं मुसलमान ही हैं, एक ही निस्बत तो है तुमको कि मुसलमान हैं, लेकिन जो लोग अहले तरीक हैं, किसी को कादरी निस्बत है, किसी को चिश्ती निस्बत है, किसी को नक्शबंदी निस्बत है, और उनसे निस्बत है जो कंफर्म वली है, उनसे निस्बत है जो महल्ले वाले मिलके वली नहीं बनाए, जिनको अल्लाह ने वली कहा है। अल्लाह फरमाया मेरे हैं ये, तो इनके मकाम और मर्तबे का क्या अंदाजा होगा। और एक चीज ध्यान में रखें, अहले सुन्नत वल जमात का जो मौक़िफ़ है, हमारे पास वली का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, वली का तसव्वुर बहुत ज्यादा है। अरे यार हमारे पास तो आलम है कि किसी की तारीफ करना होता ना, अरे क्या में वली है, वो तो वली है, छूटते ही वली बोलता था। और ये वहाबी जमात वाले ने मरते मर जाते मगर वली भी बोलते। भाई इतने मुत्तकी परहेज़गार है ना, तबलीगी जमात वाले गली गली फिर के नमाज पढ़ते, वली क्यों नहीं होते? भाई इतनी मेहनत करना तो वली तो हो जाना चाहिए था ना। अरे अहले हदीस को हर रास्ते पे खड़ा रहकर रगड़ते हैं, सुन्नतों पे अमल करते हैं, और दाढ़ी तो चली चली जा रही, कहीं रुकावट ही नहीं है इनकी दाढ़ी की। भाई इतने पैसे यहाँ तक उठा लेते और क्या मेहनत करते, वली क्यों नहीं होते? और ये भी 1400 साल तारीख है इस्लाम की। शिया हैं, खारिजी हैं, खारिजियों की ब्रांचेस है, देवबंदी है, जमात इस्लामी है, तबलीगी है, वहाबी है, ये सारी जमातें हैं। किसी जमात में वली नहीं है, किसी जमात में वली नहीं है, और वली का तसव्वुर भी नहीं है। शियों में आयतुल्लाह है, वली अल्लाह कोई नहीं है। आयतुल्लाह है, फुलां है, अस्तगफिरुल्लाह है, लाहौला है, वली अल्लाह नहीं है। बस तुमको कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं। 1400 साल इस्लाम की तारीख उठा के देखो, 1400 साल से शिया भी आ रहे हैं, 1300 साल से, और 1300 साल से खारिजी भी आ रहे हैं। किसी जमात में वली बता सकेंगे? अबे जब वली होंगी नहीं तो दरगाह बनेगी कहां से? जब वली होंगे नहीं तो दरगाह बनेगी कहां से? अब जब दरगाह ही नहीं होंगी तो उर्स कहां से होगा? ये रिलेटेड है। वली होना तो दरगाह होना, दरगाह होना उर्स होना, उर्स कैकू बोले दरगाह होना, दरगाह क्यों बोले वली होना। तो विलायत का जो ताल्लुक है सिर्फ हमारी जमात से है। और तारीख आलम में जितने वली पैदा हुए हैं, गौसे आजम हो के जुनैद बगदादी हो के मारूफ करकी हो के राजी हो गजाली हो गरीब नवाज हो, जितने औलिया अल्लाह हैं सबका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है।
नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, शहजादा हुजूर गौस आज़म जिंदाबाद। और इस जमात से हटके तुमको कहीं वली नहीं मिलेगी, और इसी जमात के नाम पे वलियों का जिक्र ज्यादा है। पहला है कि हमारी जमात में होते तो हम ही तो जिक्र करेंगे। अरे बहुत वली वली बोलते रहे, अरे हमारे पास होते बोल के बोलते थे, तुम्हारे पास भी होते तो तुम भी बोलते। तो एक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ कि विलायत का कॉन्सेप्ट और विलायत का तसव्वुर अहले सुन्नत वल जमात जिस कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक है, और विलायत का चर्चा भी हमारे पास है। हर घर में किसी न किसी वली का तस्करा है, और फिर ये वलियों के तस्करे से फायदा ये है कि बुनियादी जो रसूल पाक का इरशाद है कि मेरे आका फरमाते हैं कि जिक्रुल औलिया कफ़ारतु मिनज़ ज़ुनूब, अगर मेरे महबूबों का जिक्र तुम करते रहोगे मैं तुम्हारे गुनाह धोता रहूंगा। मेरे वलियों के जिक्र से तुम्हारे गुनाह धुलेंगे, वलियों के जिक्र से गुनाह धुलेंगे, गुनाह साफ होंगे। अब किसी आदमी को दिन में 2 वक्त नहाने की आदत है, अब आप पलट के पूछेंगे काहे क्यों नहा रहे, और कोई ऐसा खबीस है जो हफ्तों नहीं नहाता, बाजू बैठे तो बदबू आती है, ये उसकी तबीयत है, और इधर नफासत की तबीयत है, सुबह शाम नहा रहे हैं। तो हमको अपने गुनाह माफ हो कराने का तरीका अल्लाह के रसूल ने बताया कि अब एक शॉर्टकट ये भी है कि इबादतों के जरिए भी होता है। अगर इबादतें कबूल नहीं हुई तो उसके महबूबों का जिक्र करते जाओ, गुनाह माफ होते जाएंगे। ये तसव्वुर है। वली का जिक्र बहुत होता, वली का जिक्र एक चीज है। जब वली होंगे तो वली की मारिफत भी होगी, वली की मारिफत होगी, वली का इरफान होगा, औलिया की पहचान होगी। और फिर वलियों को तो पहचानना बहुत मुश्किल है। सरकार गौसे आज़म बुनियतुल तालिबीन में फरमाते हैं कि अल्लाह ने 3 चीजों को 3 चीजों में छुपा दिया, अपने गजब को अपनी रहमत में छुपा दिया, और शबे कदर को साल भर में छुपा दिया, और अपने वली को अपनी मखलूक में छुपा दिया। अल्लाह का वली तुम्हारे पास रहता तुम पहचानते नहीं, मर के बाद बोलते अरे यार समझ में आया तो वली थे, समझ में आता तो कारोबार छोड़ के बैठे रहते, क्या के लिए बैठे रहते। एक बार हज़रत की नजरें करम हो गई यार तो बेड़ा पार है, तो दुनिया का काम ही खराब हो जाता ना। तो इसलिए अल्लाह ने तुम्हें वली को रख के छुपा दिया, बस इन पे जाहिर हो गए, और जो छुपे हुए थे छुपे हुए रहे। तो अब बता रहा था कि एक वली होते जो मेहनत करके होते, और एक वली होते जो खैर खैरात से हो जाते, माँ बाप की खिदमत से हो जाते, दिल लगा के अल्लाह की रजा के लिए माँ बाप की खिदमत करता है। तो अल्लाह ताला गारंटी देता है कि इस चैनल से भी आओ, और बड़े बड़े चैनल है आने के, लोग खाली मस्जिद को पकड़ लिए। अल्लाह तो कई रास्ते बताया, इधर से आओ उधर से आओ, ये चैनल से आओ वो चैनल, इधर काम नहीं बना तो ये चैनल से आओ। इन्हें सारे रास्ते जो तकलीफ पहुंचाते थे, मेहनत लगती थी, वो 100 रास्ते छोड़ दिया, सीधा खड़ा गया। अल्लाह मिलता है, अल्लाह मस्जिद में ढूंढ रहा। हज़रत वतन कहते हैं कि पाया ना हक को बंदा कहलाया तो क्या हुआ, पाया ना हक को बंदा कहलाया तो क्या हुआ, अंधे की तरह रो के पुकारा तो क्या हुआ, अपने मकाम में रख के यार से नहीं मिला, अपने मकाम में रख के यार से नहीं मिला, काले को जाके हाजी कहलाया तो क्या हुआ। अल्लाह तो यहाँ है ना यार, मिले कभी। अच्छा कुछ देखो पीरा जो होते ना, चिलम मास्टर, अरे दिल की नमाज आजकल चली, दिल की नमाज। मैं एक दफा आज से 35 या 40 साल पहले की बात है, एक
بلایا، میں آیا تھا، ہم لوگ دل کی نماز پڑھتے ہیں، کیا ہوتی؟ تو بولے ایسا تصور کرے تو ہو جاتی۔ بٹھایا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بڑھ گئے، دوپہر میں کھانا نکال کے ہمارا مرید بولا درگاہ کھانا نکل گیا، آپ بیٹھیے میں آتا ہوں۔ میں بھی چلتا ہوں، بولا نہیں بیٹھو بھائی بھی بات کرنا ہے، تو بولے نہیں بھوکا ہوں۔ اچھا تصور کر لو، تصور کر لے میں کھانا کھا لیا، بولے تصور سے حضرت پیٹ بھرتا کیا؟ اور ابھی بیہودے جب تصور سے تیرا پیٹ نہیں بھرتا تو نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ دکانداری کی بات ہے، لیکن حقیقت ایک بات بتا دو انہوں نے بولے کہ وہ ایک تعلیمات ہے، یہ صرف لفظوں کی عیاشی کرتے ہیں، یہ معرفت میں عرفان کی تعلیمات ہیں یہ، اور دل کی نماز ہے، دل کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، کچھ نمازی ایسے ہیں جو ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں۔ الصلاۃ الذکری، ذکر بھی صلاۃ ہے، عوام کی عبادت نماز ہے، اور خواص کی عبادت فکر ہے۔ قرآن پاک نے کہا فَلَا تَدَبَّرُونَ فَلَا تَفَكَّرُونَ، فکر کرو۔ تو عارف اگر استغراق میں بیٹھا ہوا ہے، مراقبے میں، یہ اس کی نماز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استغراق بھی ایک نماز ہے۔ بھائی آدمی یہاں رہیں گا تو نماز پڑھے گا نا۔ میرے جد امجد سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی 15 دن استغراق میں رہتے تھے، نہ کھانا نہ پینا، بس بیٹھے بیٹھے استغراق میں چلے جاتے تھے، تو 8 دن تک ایک ہی حالت میں بیٹھے رہتے تھے۔ سیر وہاں کی ہو رہی تھی، یہاں رہیں گے تو پڑھیں گے نا، یہاں رہیں گے تو پڑھیں گے۔ تو عالم یہ ہے کہ لوگ دیکھ لیتے تھے کہ سرکار کا استغراق ٹوٹ رہا ہے، نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بس خاموش مراقبے میں، 4 دن 5 دن 8 دن کھانا نہیں پانی نہیں کچھ نہیں، ایک ہی نشست پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بار سرکار حقہ پیتے ہوئے استغراق میں چلے گئے، حقہ گر گیا، قالین جل گئی، پورا پاؤں جل گیا، کمرے میں دھواں ہو گیا، آگ لگ گئی، مریدین دروازہ توڑ کے اندر پہنچے، اندھیرے میں دکھ رہی نہیں، دھکا لگا، حضرت کو تو اشار ہوئے، تو پوری پنڈلی تک یہاں تک پاؤں جل کے راکھ ہو گیا، اور سرکار کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہے استغراق۔ جب وہاں کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے تو یہاں کی فکر نہیں ہوتی۔ تو ایک مگر یہ صلاۃ دائمی کہتے ہیں کہ عارف کی نماز صلاۃ موقوتہ سے، 5 وقت کی جو نماز ہے نا یہ موقوتہ ہے۔ عارف کامل جب سلام پھیرتا ہے، ہم سلام پھیر کے دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، سلام پھیر کے گھر کو آ جاتے ہیں، کھانا کھانے کو جاتے ہیں، دکان کو جاتے ہیں، ہماری ڈیوٹی یہ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کا ولی سلام پھیرتا ہے تو صلاۃ موقوتہ سے سلام پھیرتا ہے اور صلاۃ دائمی میں چلا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دل کی نماز۔ اور پھر کچھ تعلیمات ایسے ہیں، اب جیسے بیٹھے بیٹھے بولتے کلمے کی کل معلوم آپ کو؟ مولانا لوگ پریشان ہیں، ارے بھائی 10 سال پڑھے ہو نظامیہ میں، کل معلوم ہے کہ کلمے کی کل آپ کو جانتے ہیں؟ ہمارے پاس کلمے کی کل ہے۔ تو میں بھی آگے بیٹھا تھا میرے سے پورنا میں، بولے مولانا حضرت صاحب کلمے کی کل جانتے کیا؟ بولا تو کلمے کی آج جانتا؟ کلمے کی آج جانتا؟ اب میں بول بھی نہیں سک رہا آج کیا ہوتی، میں تو کل بولا نا تو آج بولا، سمجھ گیا بات سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اگر انہیں غلطی سے پوچھتا کہ کلمے کی آج کیا ہوتی تو میں نے کہا بے تیرے کو آج نہیں معلوم تو کل کی شروع کر دیا۔ یہ لفظوں کی عیاشی کرتے ہیں، کلمے کی کل کہہ کے لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں، اور یہ مولویاں بیچارے کتابوں کو لے کے چکر میں، مولوی کا تمہارے جیسے ہی ملے تو ارے کیا ہے کہ بھائی کلمے کی کل بول رہا، ہمارے حضرت تو بتائیے، ہمارے حضرت تو
تو بتائی نہیں، تمہارے حضرت کے بعد نہیں، ہمارے پاس آؤ ہم بتائیں گے کلمے کی کل. فارسی میں کل کہتے ہیں کنجی کو، فارسی میں کل کہتے ہیں چابی کو. انہیں بول رہا کلمہ ہے خزانہ ہے، ہمارے پاس چابی ہے. اب اس میں کلمے کی کل بول کے دھوکہ دے رہا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ چیلم ماسٹر یہ جن کو طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم. حیدرآباد کے مرشد تھے، بڑی پھینک رہی ہیں بہت اونچی اونچی پھینک رہے ہیں. اور اس کے بعد اپنے مریدوں میں بیٹھ کے پھینک لیتے تھے. تو مولانا بھائی میں اتفاقاً چلا گیا تھا ان کے بھانجے کے ساتھ، مولانا رشید پٹیل صاحب کے صاحبزادے. ہاں وہ پھینک رہے ہیں مولا آباد آپ کا معاملہ ہے جان دو. اس کے بعد پلٹ کے بولے ادھورے ہیں تم ادھورے ہیں. جی کیسے؟ عرفان کی تعلیم نہیں ہے، وہ معرفت کی تعلیم ہونا چاہیے. اچھا بڑا گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، ایک اجازت ہو تو بولو. ہاں آپ صبح لیٹرین کو جاتے ہیں اور جاتے تو بڑا سنت طریقہ بتاؤ دھونے کا. دھونے کا سنت طریقہ بتاؤ. آپ طہارت کو جاتے ہیں تو آپ دھوتے ہیں تو سنت طریقہ بتاؤ. ارے بڑا حضرت یہ پھینک لینا مریدوں میں بٹھا کے، نیچے کی گندگی ختم نہیں ہوئی اوپر کے بعد شروع کر دیا. اللہ کے ولی جن کو اللہ چن لیتا ہے، ایک تو محنت کر کے ولی ہوتے ہیں اور ایک خیرات کر کے کوئی کام کرتے ہیں، اللہ ان کو ولی بنا لیتا ہے. لیکن سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر جس ذات گرامی کے تذکرے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یہ محنت کر کے ولی نہیں ہوئے، ولی ہو کے محنت کرے ہیں. پیرانے پیر کوئی محنت کر کے ولایت کا درجہ حاصل نہیں کرے، ولی پہلے ہیں، ولایت پہلے ہے. اور یہ نبی کے وارث ہوتے ہیں، جانشین رسول ہے نا بھائی. اب ہر مولوی آج ہر ہفتے آپ کو نائب رسول بولتا. دیکھیے علماء جو ہے نبی کے وارث ہیں. تم چلے تو فتنے ہو رہے ہیں، تم کیسے وارث ہو گئے؟ عالم نبی کا وارث کیسے ہوگا؟ عارف نبی کا وارث ہے. العلماء سے مراد العرفاء، اللہ کے ولی نبی کے وارث ہوتے ہیں. تم چلے تو فتنے ابھرتے ہیں، غوث اعظم چلے تو فتنے دبتے تھے. عارف میں اور ایک بات بتا دوں تم کو، ہر زمانے میں مولوی لڑے. تاریخ اٹھا کے دیکھو، مولوی لڑے اور مولوی ولیوں سے لڑے. ہر مولوی کا پنگا کسی نہ کسی ولی کے ساتھ تھا. لیکن تاریخ عالم اٹھا کے دیکھو، اللہ کا کوئی ولی دوسرے ولی سے نہیں لڑا. فتنہ ولیوں میں نہیں تھا، فتنہ تو مولویوں میں تھا. اور مولوی ہمیشہ پیروں کے اعزاز سے جلتے تھے. اتنی محنت کرے، شیخ الحدیث ہیں، مفتی ہیں، علامہ ہے، کاظم پشا ہے تو پبلک ان کو بھول جاتی. کاظم پشا آتے چوکڑی بھول جاتی. زندہ باد ہے، بولتا ہے محنت میں کرو نارے ہندو لگوا رہے. اب انہیں دشمن ہو جاتا. کہا ہے کاظم پشا بول لیے تو ہوتا، تقریر کر لیا تو ہوتا، علم ہونا پڑتا. اب یہ محفلوں میں بیٹھ کے میری مخالفت کرا، جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے. خواجہ قطب بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کے جانشین ہیں. قطبی نام ہے، خود قطب ہے اور نام بھی قطب ہے. اور بادشاہ جو تھا حضرت کا مرید تھا، اور ایسا ویسا مرید نہیں تھا. جب ہاتھی کی اماری پہ نکلتا تھا تو ایسی اماری بنایا تھا ہاتھی پہ کہ اوپر حضرت خواجہ قطب کو بٹھاتا تھا، اور جہاں حضرت کے پاؤں ہوتے تھے وہاں اس کا سر ہوتا تھا. نیچے بیٹھتا تھا اور حضرت کے دونوں پاؤں اس کے سر پہ رہتے تھے. اس شان سے وہ نکلتا تھا.
मौलवियों को कब भाना, दरबार में